میں ہوں نئی مسعود اور بیٹھا ہوں بہاولپور میں، اور بہاولپور میں بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. اور آج جس شخصیت سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں نا اکثر دل میں یہ بات آتی ہے، لیکن کچھ باتیں دماغ میں بھی آتی ہیں. میں تو نہیں جانتا، آپ مجھ سے میرے قارئین میرے سامعین بہتر جانتے ہیں کہ دل کی باتیں اچھی ہیں یا دماغ کی باتیں اچھی ہیں. بات کیا دماغ میں آتی ہے؟ کئی دفعہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، کئی دفعہ پاکستان وائس چانسلر کانفرنسز ہوتی ہیں، فورم ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں. تو جو میرے دماغ میں بات آتی ہے پھر اسے لبوں پہ آنے پہ نہیں روک سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب صاحب کمانڈو وائس چانسلر ہے. اچھا، ایسا کیوں کہتا ہوں، ایسا دماغ میں کیوں آتا ہے؟ یہ آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، آپ نے دریافت کرنا ہے، آپ نے آبزرو کرنا ہے، کیونکہ میں ہوں اور پروفیسر ہے، پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام نئی مسعود صاحب. سر آج ہم نے کچھ باتیں دل کی کرنی ہے، بالکل، جو دماغ میں اترے. بالکل. میں یہ سوچتا رہتا ہوں، اور آج میں اس گفتگو کو وہ جو ہائر ایجوکیشن لیڈرز کتاب میں مرتب کرنے جا رہا ہوں اس کا حصہ بھی بنانے جا رہا ہوں، تو لیڈرز کی بات ہوگی، لیڈرشپ کی بات ہوگی، اور آپ سے بات ہوگی. آپ سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ جی. میں جب اسلام آباد جاتا ہوں تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ کونسل آف پاکستان کونسل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. میں وہاں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے. میں وہاں جاتا ہوں تو اکیڈمی آف لیٹرز پہ نظر پڑتی ہے. میں وہاں جاتا ہوں تو کئی دفعہ AGC کی بھی یاترا ہو جاتی ہے. ہم کیسے ڈاکٹر صاحب کریں کہ یہ چاروں لوگ کبھی کبھی اکٹھی بھی بیٹھک کیا کریں؟ اس میں دو سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ بیٹھک کریں، یہ چاروں بڑے آفیسر بیٹھیں؟ پھر جب بیٹھیں تو what should they do؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اب چونکہ یہ بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہتر تو ان میں سے خود ہی کوئی بتا سکے گا، تو میرے لیے تو ایک طرح سے چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی. لیکن میں اپنے آئیڈیل اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ٹاپ پوزیشنز پہ لوگ سلیکٹ کیے جائیں تو ایک ٹریک ریکارڈ کے حساب سے کہ ان کا ایک ریکارڈ آف ڈیلیوری ہو، کیونکہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ہر لیول پہ ہوتی ہے. یعنی ایک نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہے. آپ نے جن پوزیشنز کا نام لیا، چاہے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، چاہے اکیڈمی آف لیٹرز ہے، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے، پاکستان کاؤنسل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، PARC ہے، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل، اور دیگر اس طرح کے فورمز ہیں ہمارے پاس جو اپلائیڈ سائنسز کے فورمز ہیں کہ جن کا مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے. PCSIR ایک ادارہ ہے، سوپارکو ایک ادارہ ہے. یہ سارے ادارے چاہے کاؤنسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز ہے، PCRWR، یہ سائلوز میں اور آئسولیشن میں کام کرتے ہیں. تو اس کی میرے نزدیک وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو لیڈرشپ ہے اگر تو جسے کہتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول سے ڈیلیور کرتی ہوئی آ رہی ہو اپنے اپنے لیول پہ. جیسے فار ایگزامپل اگر جو اشخاص ہیں وہ ریسرچر کے طور پہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہو، اس کے بعد اس سے کوئی بڑی ذمہ داری ان کو ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی کی ملی ہو، ادھر انہوں نے ڈیلیور کیا ہو، بحیثیت ڈین بحیثیت ایڈمنسٹریٹر ڈیلیور کیا ہو ایک ادارے میں، اور اس ریکارڈ کی بنیاد پر اگر ان کو اور بڑا اسائنمنٹ دیا جائے، یعنی جو پورٹ فولیوز ہیں ان کی جو فائنینشیل ویلیو ہے اس سے نچلی ویلیو پہ آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا، تو اکثر یہ ڈیٹا دیکھا تو جاتا ہے لیکن فیصلہ سازی میں اور سلیکشن میں قطعاً اس کو اگنور بھی کر دیا جاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں چین نے پچھلے 40 سالوں میں 4 عشروں میں انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنی آبادی کے اکثریتی حصے کو غربت سے نکال کے ایک پراسپرس امیر ملکوں کی فہرست میں شامل کیا. ان کی جو کم و بیش ہم اور چائنا ہم عمر ہیں. 49 میں وہ آزاد ہوا، 47 میں ہم آزاد ہوئے. ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں دونوں. البتہ یہ ہے کہ چین اور پاکستان میں سملیرٹیز بھی ہیں، ڈفرینسز بھی ہیں. ان کی قوم کا جو ڈسپلن ہے اور ایک جو
فورسڈ ہوموجینائٹی ہے جو انہوں نے جس کے اوپر اپنے ملک کو بلڈ کیا کہ ایک خاص زبان کے ڈائلیکٹ کو انفورس کیا اور تمام کلچرز کو سپریس کر کے ایک چائنیز کلچر کو ری انفورس کیا جبر سے. تو ہمارا معاشرہ جو ہے بر صغیر کے لوگوں کا، پاکستان کا معاشرہ، اس میں اس طرح کا جبر اور استبداد نہیں رہا، ہمیشہ سے ملٹی کلچرل سوسائٹی، ڈائیورس سوسائٹی رہی. تو میں دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ کا جو سوال ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں، میں چاہتا ہوں کوآرڈینیشن ہو، سنکرونائزیشن. جی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کوآرڈینیشن سنکرونائزیشن کو دوسرا لفظ کہا جاتا ہے سینرجی، کہ ایک دوسرے کو ری انفورس کریں کہ ایک اور ایک مل کر 11 ہو جائیں. اگر یہ 4 ادارے ہیں تو یہ 1 + 1 + 1 + 1 1111 ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے دنیا بدل سکتی ہے ہماری، سے ایک پیراڈائم شفٹ آ سکتا ہے. جی، اور اس کے لیے سینرجی کو ایکسپیرینس کرنا ضروری ہے. جو ایک بہت بڑے ادارے کو کوئی ہیڈ کرنے جا رہا ہے تو اگر اس نے نچلے درجے پہ سینرجی دیکھی ہو کہ کس طرح ٹیم ممبرز کے مل جل کے کام کرنے سے ایک ڈپارٹمنٹ تبدیل ہو سکتا ہے، کس طرح ڈپارٹمنٹس کے مل جل کر کام کرنے سے ایک فیکلٹی تبدیل ہو سکتی ہے، کس طرح فیکلٹیز ایڈمنسٹریشن کے مل جل کے کام کرنے سے ایک یونیورسٹی تبدیل ہو سکتی ہے، تو کس طرح یونیورسٹیوں کے مل کر کام کرنے سے ملک تبدیل ہو سکتا ہے. تو یہ سینرجی جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کر لیتے تو پھر کیا ہے کہ پھر جو ہماری باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ہمارا جو کمٹمنٹ یا فیتھ نہیں ہوتا، ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ان میں ہمارا یقین نہیں ہوتا. تو ہم بہت ساری اچھی باتیں کہتے ہیں کہ جو ممکنات ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ان کو گراؤنڈ اپ سے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا، ہم نے یہ نہیں دیکھا ہوتا یہ چیزیں واقعی کام کرتی ہیں، ہم ان کو حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپریکٹیکل اور کتابی آئیڈیاز ہیں. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹاپ لیول پوزیشنز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہتے ہیں مقابلے کے اوپر آ جاتی ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے 1 - 1 = 0. جو پاکستان میں نیٹ ہمارا جو ایفیکٹ ہے، اگر آپ کو پتہ ہی ہو، آپ سائنس کے پروفیسر بھی ہیں، ایک براؤنین موشن ہے کہ جو فلوئڈ یا لکوڈ ہوتا ہے اس کے پارٹیکلز کنٹینیوسلی موو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ وہیں ہوتے ہیں لیکن ادھر ہی موو کر کے ایک دوسرے کو جو براؤنین رینڈم موشن وہ کینسل کر دیتا ہے، فلوئڈ ادھر کا ادھر ہی پڑا رہتا ہے. ہمیں تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بائی پروڈکٹ. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، رہیں گے اسی ٹاپک پہ. چلیے اسلام آباد والے نہیں کرتے، چلیے حکمران نہیں کرتے، چلیے دیگر نہیں کرتے، تاہم جو وائس چانسلرز ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے، وہ ان لوگوں کو اپنے کانوکیشن پہ بلا کے، اپنے سیمینارز پہ بلا کے اٹریکٹ تو کر سکتے ہیں. جی بالکل. جو آنے والی نسل ہے ہماری، جو جن کے کندھوں پہ سارا پاکستان کا ترقی بھی ہوگی، بوجھ بھی ہوگا، ان کے سامنے ان اداروں کے چیئر پرسنز کو میرے خیال میں آنا چاہیے. ہمیں کئی دفعہ نہیں ٹائم ملتا گورنر صاحب سے، ایک کانوکیشن ہے تو ایسا جو ایک آنر والا فنکشن ہے، ہم انہیں بھی تو آنر دے سکتے ہیں، ہم بھی تو ایک قدم بڑھا سکتے ہیں. اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈسٹریل اکانومی کی طرف ہم جا سکتے ہیں. جی. اگلا سوال ڈاکٹر صاحب میرا وقفے سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ایک یونیورسٹی کا خشت اول رکھی. جی. خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو واقعتاً وہ خشت اول رکھتے دیکھا. پھر آپ ایک دوسری یونیورسٹی جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، جہاں آپ جلوہ افروز ہیں، جہاں سے میں نے عکس کیا کہ آپ ایک کمانڈو وائس چانسلر ہیں، آپ نے یہاں 5 گنا اسٹوڈنٹس بڑھا لیے. جی. اس کا مطلب ہے فیکلٹیز بڑھی. جی. فیکلٹی ممبرز بڑھے. بالکل. اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے ڈیولپمنٹ بڑھی. جی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج سے 10 12 یا 15 سال بعد ان ساری چیزوں، دیکھیں دیر لگتی ہے، یہ لانگ ٹرم پروسیس تھا بالکل، جس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے شروع کیا. تو میں یہ دیکھتا ہوں جو نئی یونیورسٹیز ہیں، جی سوری سوال تھوڑا لمبا ہو گیا، جی پھر جواب بھی لمبا ہی چاہیے. ٹھیک ہے. نئی یونیورسٹیز نے افیلیشنز کر کے ریونیو کما لیا. نئی یونیورسٹیز پہ پینشن کا بوجھ نہیں ہے. صحیح. نئی یونیورسٹیز پہ اور بھی اس طرح کے پرابلمز نہیں ہیں، لیکن آپ کے ایک طرف اتنے ہی لوگ تنخواہ لینے والے ہوتے ہیں، اتنے ہی پینشن والے ہوتے ہیں. جی. تو اس کا کوئی فائنینشیل ماڈل جو بڑا سمبولک ہو آپ کی نظر میں ہے، وہ کیا ہوگا؟ کہیں آگے جا کر کے یہ ساری بڑھوتری جو ہے وہ ریورس آسموسس کی طرح تو نہیں ہو جائے گی؟ کیا کہتے ہیں؟ جی.
جی جی نہیں مسعود صاحب، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس سوال کو میں سمجھتا ہوں اہم ترین ہے، اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے جو گروتھ کی اسٹوڈنٹ نمبرز میں، جو اب تک ہم 5 گنا کر دیا جی 65,000 اسٹوڈنٹس پہ ہیں، لیکن ہمارا غالباً 15 پہ یا 13 پہ 13,500 اسٹوڈنٹس تھے، اور ہمارا ایک 10 ایئر بزنس پلان ہے جس میں یہ اسٹوڈنٹس کی تعداد جو 65 اور 70,000 کے درمیان ہے، یہ تقریباً 1 لاکھ اسٹوڈنٹس پہ چلی جائے گی اگلے 10 سالوں میں. صحیح. اچھا، یہ جو لارجر نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ایکچولی ہمیں ایک سیلف سسٹینیبلٹی دیتے ہیں اور ایک ریزیلینس دیتے ہیں اگینسٹ اکنامک شاکس. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سالوں میں اکنامک کنڈیشنز کافی ابتر رہی ہیں، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ابھی اس وقت ہیں اور آگے بھی بہت جلدی سے چیزیں اچھی نہیں ہوں گی. تو ایسے حالات میں اگر آپ اسلامیہ یونیورسٹی کو دیکھیں، جب میں نے جوائن کیا تھا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک ٹریجیکٹوری اور ایک پاتھ پہ ہیں، اور یہ ایک اڑان ہوتی ہے. جامعہ پنجاب بھی گزر رہی ہے، یو ای ٹی بھی گزر رہی ہے، بالکل اتنی بزرگ یونیورسٹی جی ہے نا، ان کے تھوڑے گوڈوں میں پینشن ہے معاشی. جی بالکل. تو اب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ایک ٹریجیکٹری یا گروتھ پاتھ پہ تھے اور ہیں. اچھا، آپ کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ یوں اڑان یوں جاتے جاتے یوں تو نہیں ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ گروتھ ٹریجیکٹری لی ہے، اور اس وقت اگر دیکھیں جی پچھلے 4 سالوں میں ہم اپنے بجٹ کو جو 3 ارب روپے سے کم ہوتا تھا، اس سال جو بجٹ اس وقت سنڈیکیٹ اپروو کرنے جا رہی ہے وہ تقریباً 13 ارب روپے کا بجٹ ہے. 13 ارب روپے کا بجٹ ہے، جو میری ناقص معلومات کے مطابق اگر سب سے بڑا نہیں ہے تو سیکنڈ نمبر پہ ہوگا، ورنہ بہت ممکن ہے اگر ایک خاص زاویے سے دیکھا جائے تو یہ کسی بھی پاکستانی یونیورسٹی میں سب سے بڑا بجٹ ہوگا. اچھا، اب اس بجٹ کا صرف 10% حصہ، بمشکل 10% حصہ ہماری جو گرانٹ ہے گورنمنٹ سے اس پر مشتمل ہے. باقی 90% حصہ ہماری اپنی سیلف جنریٹڈ ریسورسز ہیں. اچھا، اب یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نمبرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہماری اگلی بھی جو اسٹریٹجی ہے کہ یہ گروتھ جیسے میں نے بتایا 10 ایئرس تک ہم کنٹینیو کریں گے. تو ایک پلان موجود ہے، اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے رہیں، یعنی اگر جو پائلٹ ہے، ہاں وہ پلان یہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ نمبرز جو ایڈمیشن کے ہیں یہ مینٹین کرنے ہیں. جو ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، اب تقریباً ہم نے جتنے ڈائیورسٹی آف پروگرامز لانے تھے ہم لے آئے ہیں، سوائے ایک میڈیکل اور ڈینٹل پروگرام کے جو اگلے 2 سال میں ہمارا پلان ہے ہم لے آئیں گے. ادر دین دیٹ ہمارے پاس اس وقت جو لارج نمبر آف پروگرامز ہیں، 125 سے زیادہ BS 4 ایئر اور 5 ایئر پروگرامز ہیں، 100 کے قریب MS MPhil پروگرامز ہیں، اور 65 سے زیادہ ڈفرینٹ شعبوں میں PhD پروگرامز ہیں. تو جو نمبر کتنے پرسنٹ PhD 65 شعبوں میں، اتنے شعبوں میں کوئی یونیورسٹی پاکستان میں PhD نہیں کراتی، اور ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی کوئی ایک سنگل یونیورسٹی تقریباً اتنے شعبوں میں PhD 65% شعبوں میں یا ڈپارٹمنٹس میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور PhD کے پروگرامز رکھتی ہے. یہ میرے لیے واقعتاً ایک نیوز ہے ہائر ایجوکیشن کی دنیا میں. جی ڈاکٹر صاحب. جی، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کوانٹٹی یا نمبر آف پروگرامز ہمارے پاس ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً 30 سے زائد ایسے پروگرامز ہیں جو ڈفرینٹ کاؤنسل سے ریگولیٹڈ ہیں. یعنی اس میں ہمارا انٹرنل کوالٹی ایشورنس میکنزم کے علاوہ ایکسٹرنل ریویو. کاؤنسلز کی بات کرتے ہیں آپ، انجینئرنگ کاؤنسل، پاکستان فارمیسی کاؤنسل جی، اور نرسنگ کاؤنسل، ان کی بات تقریباً 1 درجن سے زیادہ کاؤنسلز ہیں، جس میں جو نہیں پتا کہ واقعی 1 درجن کاؤنسل. جی ہمارے پاس نیشنل ٹیچر ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بھی ہے، بزنس ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بھی ہے، جو کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کاؤنسل ہے وہ بھی ہے. ان سب کے ایکریڈیٹیڈ پروگرامز ہمارے پاس ہیں. اور اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف HEC کے سٹینڈرڈز اور یونیورسٹی کے اپنے جو ایکیڈیمک ریگولیشنز اور سٹینڈرڈز ہیں، بلکہ ہر سال یہ ایکسٹرنل باڈیز ہمارے پروگرامز کی ریویو کرتی ہیں، اور تقریباً تمام پروگرامز میں پچھلے 4 سالوں میں جو ہمارے ایکریڈیٹیشن لیولز ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں. کچھ میں ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں، ایک ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. عام طور پہ زیادہ تر جو کاؤنسلز ہیں وہ 4 لیولز میں ایکریڈیٹیشن دیتی ہیں، W X Y اور Z. تو ہم زیادہ تر میں X کیٹیگری میں ہیں اور W ہائیسٹ ہوتی ہے، اور کچھ میں ہم W کے پاس پہنچ رہے ہیں. تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوالٹی اور کوانٹٹی ایک تعلیمی ادارے کو ہم پیرالل لے کے چل رہے ہیں. تو جو اسٹریٹجی ہے سیلف سسٹینیبلٹی کی، جو
جب ان دو چیزوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو اصل بات تو وہی ہے تو ہمارا جی تو ہمارا برانڈ بنتا ہے. اب اسلامیہ یونیورسٹی کی جو برانڈ ویلیو ہے, جو اٹریکشن ہے برانڈ کی, کہ یہ فرسٹ چوائس یونیورسٹی جنوبی پنجاب میں بن چکی ہے, اس کی جانچ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آج سے 4 سال پہلے جو اسٹوڈنٹ باڈی تھی اس کا صرف 10% جو تھا ہمارے ڈویژن کے باہر سے آتا تھا, اور وہ بھی ایڈجیسنٹ ایک سٹی ہے لودھراں جو ملتان ڈویژن میں آتی ہے, اسٹوڈنٹس وہاں سے آتے تھے. اس وقت جو 65,000 اسٹوڈنٹس ہیں اس کا 22% ملتان اور ڈی جی خان ڈویژن سے آتا ہے. یعنی جنوبی پنجاب کے جو بچے ہیں وہ بڑی تعداد میں اسلامیہ یونیورسٹی کے لیے آپٹ کرتے ہیں, چاہے وہ رہنے والے ملتان کے ہوں, ڈی جی خان کے ہوں, کیونکہ اس یونیورسٹی کی وہی بات ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے بیشتر اسٹوڈنٹس کو لاہور اٹریکٹ کرتا ہے, کراچی اور اسلام آباد. جی ان کے پڑوس میں بھی اچھا ادارہ ہو لیکن وہ فیل کرتے ہیں کہ لاہور جایا جائے. بالکل. یعنی آپ نے یہ فیلنگز اس انوائرمنٹ میں, اس ایکو سسٹم میں سپریڈ کر دی کہ اب یہاں کا کلائنٹ, سوری میں اسٹوڈنٹ کو کلائنٹ کہہ دیا, اور ہی کمرشل ہے بالکل, تو اس کو اب آپ نے اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. جی بالکل, ہم نے یہ ٹرینڈ چینج کیا کہ بجائے اس کے کہ بچے دور دراز جائیں وہ دیکھتے ہیں. یہ بات ہضم نہیں ویسے ہو رہی جی, اور لاہوریوں کو نا ہضم نہیں. جی بالکل, نہ لاہور میں نہ اسلام آباد میں یہ ہضم ہوتی ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً اسی لیے تو ہمیں آپ سے جیلسی ہو جاتی ہے. تقریباً 800 ہمارے پاس پی ایچ ڈی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے, کل فیکلٹی کی تعداد تقریباً 1400 ہے, اور تقریباً 400 اپوائنٹمنٹ کے کیسز ہمارے ریڈی ہیں جو سلیکشن پروسیس سے گزر چکے ہیں, جن کو ہم نے اپوائنٹ جولائی میں کرنا ہے اگلے بجٹ میں. پھر بات ادھر لے آئے, ان سب کو پینشنیں مل جائیں گی یا کوئی انشورنس کروا؟ جی اب میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں کہ اگر آپ, اصل مدعا یہ ہے فائنینس. جی میں بالکل اس پہ آتا ہوں کہ اس پیریڈ میں, جس پیریڈ میں ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں, یہ ایکسپینشن بھی جو ہے اس میں جس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, بلڈنگز بنانا, انفراسٹرکچر کے اندر کیپیسٹی ڈالنا, وہ فیسلٹیز ڈالنا, آپ کو جیسے واٹر سپلائی چاہیے. سب ایک لمحہ ٹھہریے, مجھے اپنے سامعین سے, اپنے قارئین سے بات کرنے دیجیے. پچھلے دنوں ناظرین میں بیٹھا ہوا تھا, پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر پی ایچ سی پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کے چیئرمین ہیں, تو ہم بات کر رہے تھے, اور 1-2 سیمینارز میں بھی انہوں نے, یعنی پنجاب کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین نے بات کی کہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں اس کی یہ بھی ایک ریزن ہے کہ پنجاب میں جو نمبر 1 وائس چانسلر, اب پتہ نہیں کسی طبع نازک پہ یہ بات گراں بھی گزر سکتی ہے, کسی کو اچھی بھی لگ سکتی ہے, جو حاسد ہے انہیں بری لگے گی, جو رشک کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً قابل رشک ہوگی. تو ظاہر ہے اتھارٹی ہے پی ایچ ای سی کے چیئرمین, پھر جو سابق پی ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں پروفیسر ڈاکٹر نظام, ان کے منہ سے بھی میں نے براہ راست بیٹھے ایک نشست میں سنی. وہ کہتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب, وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, پنجاب ہی کے نہیں پاکستان کے بہترین وائس چانسلر ہیں, اور بھی ہوں گے, یقیناً ہوں گے, کچھ کو ہم نہیں جانتے, کچھ کو شاید لوگ بھی نہ جانتے ہوں, لیکن ہمارے پاس, میں یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب سے 5 وائس چانسلر پاکستان میں مل جائیں تو شاید ہم بھی امریکہ کی طرح اس طرح سوچیں کہ تبدیلی یونیورسٹیاں لاتی ہیں, صرف سیاستدان نہیں. سوری فار انٹرپشن ڈاکٹر صاحب, جی 5 منٹ آپ چلیں, 7 منٹ آپ فائنینس پہ ہمیں وقفے کی. جی بہت 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 امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو یونیورسٹی اگر اس سال تقریباً 11.5 ارب روپے اپنی ریسورسز سے جنریٹ کر رہی ہے, لیکن اس میں 2 بلین سے 3 بلین کے درمیان 11.5 ارب روپے اپنی ریسورسز سے جنریٹ کر رہی ہے, اپنی فی انکم سے. آپ اتنی ناقابل ہضم باتیں کیوں ہمیں بتا رہے ہیں؟ اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ کو نظر بد سے بچائے, تو ڈاکٹر صاحب پھر ہمیں ترقی کرنی چاہیے ملک کو, اگر اب یونیورسٹیاں اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں. میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پہ کہوں گا, پچھلے 8 سال کا میرا جنوبی پنجاب میں, جیسا آپ نے ذکر کیا خواجہ فرید یونیورسٹی بنائی, اس کو اسپرنگ 2020 تک ایک 5 ایئر پلان کے تحت سیلف سسٹینیبلٹی ماڈل پہ لے کے آئے, جو کہ میرا ٹینیور ختم نومبر 2019 میں ہوا, لیکن فیبرری 2020 میں یونیورسٹی نے بریک ایون ہونا تھا.
کیونکہ ہم ایک بزنس پلان پہ عمل کر رہے تھے جس کے تحت انرولمنٹ کو جب ہم نے 10,000 سے اوپر لے کے جانا تھا جیسے ہی، تو ہم اپنے اخراجات سے زیادہ انکم ہماری ہو جانی تھی. تو یہی چیز جب ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کی، ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو ایک ایسی یونیورسٹی بنایا کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہو. تو ڈیفینیٹلی اس میں فی کو بے تحاشا تو نہیں بڑھا سکتے، تو ہم نے اسٹوڈنٹ نمبرز بڑھائے، ہم نے اپنے نمبر آف کیمپسز بڑھائے، ہم نے نمبر آف پروگرامز بڑھائے. تو جو اسٹوڈنٹ انرول، ڈاکٹر صاحب انیشیلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے پھیلاؤ کے لیے، کوالٹی کے لیے دو ہی باتیں ہو سکتی تھی، یا اسٹوڈنٹس بڑھائیں یا فیس بڑھائیں. جی، تو آپ نے آپٹ کیا اسٹوڈنٹس زیادہ بڑھائے، زیادہ بڑے ریشو میں، یعنی اسٹوڈنٹ 5 ٹائمز بڑھائے، جبکہ فیس بڑھانا بھی ناگزیر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی جس طرح چل رہی، تو یہ جو نمبر ہے کہ 3 ارب سے 12 ارب کے کیش فلو پہ، اینول کیش فلو پہ کیسے گئے 4 سالوں میں. یعنی سمپل گروتھ ریٹ تو 100% آ رہا ہے، لیکن جب کمپاؤنڈ گروتھ ریٹ نکالتے ہیں تو وہ تقریباً کوئی 70% پر ایئر کا گروتھ ریٹ. تو میں بات جو کہنا چاہ رہا تھا کہ خواجہ فرید یونیورسٹی ہو یا بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی، میں اپنے عملی کام اور تجربے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان میں ہر خطے کا یہی پوٹینشیل ہے جو ادھر ہے. اور اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ہم بحیثیت ملک ایک سیلف سسٹینیبل ملک بن سکتے ہیں. ہم 10 ٹائمز گرو کر سکتے ہیں. یعنی 10 ٹائمز گرو کرنے کا مطلب ہے 1000% ہمارے پاس گروتھ کی گنجائش ہے. یعنی ہم جو چھوٹے چھوٹے گروتھ ریٹ 2, 3, 4% چل رہے ہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے وہ 1000% گروتھ کی ہے. یعنی 10 ٹائمز گرو کرنا، جیسے اس بہاولپور میں اور رحیمیہ خان میں ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا. تو اب وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ آپ اپنا جو پلان ہے وہ ریشنلی پلان کریں، اپنے ریجن کی اکانومی کو دیکھیں، لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں، انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو دیکھیں، نیشنل ریکوائرمنٹس کو دیکھیں، اور پھر ٹیم کو اپنی اس ایک کامن ویژن پہ لے کر آئیں کہ ہم ایک آٹونومس باڈی ہیں، ایک یونیورسٹی ہیں جس میں گورنمنٹ نے قانون کے تحت بہت سارے اختیارات ہمیں تفویض کر دیے ہیں. وہ اختیارات کوئی فریج یا فریزر میں رکھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک مقصد ہے کہ آپ کو یہ اختیارات دیے گئے. دوستو، ڈاکٹر صاحب میرے پسندیدہ ٹاپک کی طرف چل نکلے ہیں، ایکٹ پہ بات کرنا. وہ بات کریں گے وقفے کے بعد، لیکن جاتے جاتے ایک بات تو آپ نے سنی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہر خطے میں پوٹینشیل ہے، پاکستان کے ہر خطے میں پوٹینشیل ہے. تو میں کہتا ہوں ہر خطے میں پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ لیڈرشپ میں بھی اتنی ہی پوٹینشیل ہو. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب صاحب ہیں، اور بیٹھے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اس تناظر میں کہ صرف تعداد نہیں بڑھائی جاتی، صرف ڈپارٹمنٹس نہیں بڑھائے جاتے، ساتھ ساتھ ہمیں سسٹینیبل ماڈل چاہیے فائنینس کے بھی. تو وہ اس بات کو کنکلوڈ کر لیں، پھر اگلے کوشچن کی طرف جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی نہیں مسعود صاحب، تو جو آپ کا سوال تھا کہ جب ٹریجیکٹری ہماری یوں موشن ہے تو وہ نیچے نہ آ جائے، تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان 2, 3, 4 سالوں میں ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ہمارا ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہر سال 2 بلین روپیز کے قریب ڈیولپمنٹ پہ لگ رہے ہیں. لیکن 2-3 سالوں بعد جب انفراسٹرکچر پورا ہو جائے گا تو پھر ہمیں ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر ہم سرپلس ہر سال جنریٹ کریں گے. جو ہمارا 10 ایئر کیش فلو پروجیکشن ہے اس میں اگلے سالوں میں بلینز کے سرپلس جنریٹ ہوں گے جو انڈاؤمنٹ فنڈ میں جائیں گے. اور پھر اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے یونیورسٹیز کو، ہماری یونیورسٹی کو فیس بڑھانے کی بھی ضرورت نہ رہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈاؤمنٹ فنڈ سے سبسٹینشیل ریونیو آنا شروع ہو جائے گا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے. 4 سال میں ہم نے کافی سگنیفیکنٹ پروگرس کی ہے. ہم اس ٹرین کی پٹری پہ آ گئے ہیں، لیکن منزل ہماری چند کلومیٹر، چند 100 کلومیٹر آگے ہے. کچھ 2-3-4 سال کا سفر اسی پٹری پہ کرنا ہے. صاحب سفر میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، بڑی دلکشی ہوتی ہے. جی، صرف منزلیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی. بالکل. اگر دیکھا جائے تو سفر ہی بنیاد ہوتے ہیں کسی منزل کے. جی جی. یہ جو آپ کارواں لے کے چل نکلے ہیں، لیکن مجھے ایک بات تو بتائیے، یہ اچانک ویٹرنری سائنسز، اینیمل سائنسز، نرسنگ کو آپ نے گھسیڑ دیا جنرل یونیورسٹی میں، ایگریکلچر پہ آپ کام کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں، مجھے آزاد جموں کشمیر کے پرنسپل سیکرٹری بتاتے، ڈسکس کر رہے تھے. جی. یہ ایک اوپن سیکرٹ بات ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک آدھ یونیورسٹی ہے اس میں انوائرمنٹل سائنسز میں داخلہ ہی نہیں ہوا.
تو آپ یہ جو نرسنگ لا رہے ہیں, اینیمل سائنسز لا رہے ہیں, ایگریکلچر لا رہے ہیں, آپ نے اتنا کچھ اس کو وہ کاسموپولیٹن سٹی کی طرح کر دیا, تو کہیں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آگے جا کے سال 6 ماہ بعد آپ انڈسٹریل لنک میں سے بھی ریونیو کما سکیں گے؟ جی بالکل, ہم نے پوری کوشش کی ہے اور اس میں ہمیں بڑی کامیابی ہو رہی ہے کہ جو پروگرامز ہم نے شروع کیے ہیں وہ پروفیشنل اورینٹیشن کے اور انڈسٹری لنکڈ پروگرامز ہیں, چاہے وہ آئی ٹی ہو, چاہے وہ نرسنگ ہو, چاہے فارمیسی ہو, یا ایون اینیمل سائنسز میں جو پروگرام ہیں یا ہیلتھ سائنسز میں جو پروگرامز ہیں. اور اس حوالے سے جو ہماری پریکٹسنگ انڈسٹری ہے اس سے روابط ہمارے اسٹرینگتھن ہوتے جا رہے ہیں اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں مل جل کر کام کرنے کی. انڈسٹری تو پریفر کرتی ہے کہ ایسے گریجویٹس ہوں جو ڈے 1 سے پروڈکٹیو ہوں, تاکہ انڈسٹری کو ٹریننگ میں نہ انویسٹ کریں. آپ نے جو بڑا رومانوی لفظ بولا ہے نا, مل جل کر, تو اس میں میں یہی سمجھوں کہ کراس ڈسپلنری, ملٹی ڈسپلنری, ٹرانزیشنل ڈسپلنری, یہی سمجھوں گا نا؟ جی جی بالکل, ود ان دا سیم ڈسپلن بھی مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, انڈسٹری اکیڈیمیا کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یونیورسٹی کے اندر جو ڈفرینٹ ڈسپلنز اور فیکلٹیز ہیں ان کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی تو ایک چارم ہے. ختم کرنا پڑے گا جو ہماری وہ ٹسل چلتی ہے, جی کتاب میں نہیں دینی تے انسٹرومنٹ تو نہیں دینا تے این ایم آر فلان ادارے میں جائیں گے اور وہ ہوگا, اسے چھوڑنا پڑے گا. ہمیں ریسورس شیئرنگ ماڈل پہ آنا ہوگا, کیونکہ جب ہمیں اکانومائز کرنا ہے, سسٹینیبلٹی انشور کرنی ہے, تو وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جو بھی ہماری انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہو اس کی یوٹیلائزیشن ہائی ہو, ود ان اے یونیورسٹی ہو, اکراس یونیورسٹیز ہو. تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور ڈسپلنس ہیں, دنیا میں یونیورسٹیز بنائی اسی لیے جاتی ہے, یونیورسٹی کا نام بھی ہے یونیورسٹی, کہ یہ جامعیت کی ایک جگہ ہے. جیسے کائنات ہے یونیورس, تو یونیورسٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جہاں یہ سارے ڈسپلنس کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں کہ نالج کا جو انٹریکشن ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کے جتنے پرابلمز ہیں وہ اتنے کمپلیکس ہیں کہ کسی ایک سنگل ڈسپلن سے کوئی دنیا کی آج کی پرابلم سالو نہیں ہو سکتی, کیونکہ پرابلمس کمپلیکس ہیں. کسی ایک زاویے سے حل نکالتے ہیں تو کوئی دوسری چیز خراب ہونے لگتی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ انوویشن اور کمپلیکس پرابلمس کے جو سولوشنز ہیں وہ ڈسپلنس کی باؤنڈری پہ یا کراس ڈسپلنری لائی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ٹیمز یونیورسٹی میں بنتی ہیں. ابھی تک ٹرانزیشن سٹیٹ میں ہوں گے, آگے جا کر کے 11 گل کھلتے ہیں. جی بعد میں ڈاکٹر صاحب, میں اور آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے, مجھے ایک چیز یاد آ گئی. ہم نے بات کی تھی کہ پوسٹ پینڈیمک کیا ہوگا, پوسٹ کرونا دنیا کیا ہوگی. اس وقت کرونا پہ ایک کلائمیکس تھا, ہم سب ڈرے ہوئے تھے. تو ایک زمانہ تھا, 2 ننے سے کوشچن ہیں, وہ کہتے تھے یار اس نے فلاں میں ماسٹر کیا, اس نے فلاں میں پی ایچ ڈی کر لیا. حاسدین کہتے تھے اسے پھانسی لگا دو, اسے پروفیسر نہ بناؤ. اب تو ملٹی ڈسپلن آ گیا, ہمیں قبول کرنا پڑ رہا ہے. یہ کیا ایز اے لیڈرشپ ہم اسے قبول کر رہے ہیں؟ مجھے لیڈرشپ کا بھی آپ نے بتانا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پروفیسر لیڈر ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں میں سوال اٹھاتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ننا لیڈر ہوتا ہے, پروفیسر بڑا لیڈر ہوتا ہے. لیکن مجھے تو صرف سیاسی لیڈرز کا ہی پتہ ہے, آپ نے بتانا ہے واٹس لیڈرشپ. اور دوسرا مجھے اسی پہ کہ اس وقت کہا جاتا تھا جی اس کی ماسٹر اور میں ہے, پی ایچ ڈی اور میں ہے, اس کا راستہ روک لو. پھر اس نے ورچوئل اتنا کام کیا, اس نے اتنا نہیں کام کیا. اب تو کہتے ہیں محبت سے لے کے ریسرچ تک آپ ورچوئل کر لیں. دنیا بدل گئی نا جی, سناریو بدل گیا. تو اس نئے سناریو میں اب آپ کیا کہتے ہیں, اس کو مزید یوزفل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں مسعود, آپ نے جو پوائنٹ ہٹ کیا بڑا اہم ہے. یہ جو ہمارے ایٹیٹیوڈز اور ہمارا جو کلچر ہے اس کا ہمیں چینج لے کر آنا ہے. یعنی ایکسیپٹیبلٹی, اچھی چیز کو ایکسیپٹ کرنا, فلیکسیبلٹی, اپنے سے ڈفرینٹ چیز کو ایکسیپٹ کرنا. ہم جس طریقے سے ہمارا معاشرہ بہت عرصے تک چلتا رہا کہ آئسولیشنزم تھا, ہر ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتا تھا, دنیا میں یہ کامیابی کی ریسیپی نہیں ہے. دنیا میں ڈائیورسٹی اور ڈفرینس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے, کامنالٹیز تلاش کرنی پڑتی ہیں. ڈفرینسز کو تلاش کرنے کے بجائے اپریشیٹ کرتے ہیں اس سینس میں کہ ان کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام کرنا نہیں روکتے, بلکہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان کامن کیا ہے. دنیا میں دوسرے ادارے, دوسرے ملک, ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ موقع تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح کیا چیز ہم میں کامن ہے, جبکہ ہمارے ہاں یہ ایک نقصان دہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم میں فرق کیا ہے, کیا چیز ہے جو ہم آپ کو تسلیم نہ کریں کہ آپ اور میں بالکل وکھرے ہیں. ایسا نہیں ہے.
کامنالٹیز زیادہ ہیں ہمارے اندر، اور یونیورسٹی کے اندر بھی یہ مواقع تلاش کرنے چاہیے، یونیورسٹیز کو آپس میں یہ مواقع تلاش کرنے چاہیے. تو یہ ایک کلچرل چینج ہے. اور اب آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو میں اپنے طور دوبارہ یہ فتنے نہ اٹھیں. بالکل، ان سے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ ریسیپی جو ہے جب بھی نیچے جانے والا راستہ آتا ہے تو یہ فتنے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. ہمیں لوگوں کو اس پہ رضامند کرنا پڑتا ہے، لیکن کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں تک جب ہماری یہ عادت رہے تو یہ پختہ ہو جائے گی، پھر ریورس کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ایٹیٹیوڈ، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ایک ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہوگا، اور اس سے ڈیویشن ان ایکسیپٹیبل ہوگی. ابھی آج کے دور میں بھی یہ ایک ایکسیپشن ہے. جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں، میں بحیثیت وائس چانسلر میرے پاس جب اسکروٹنی ہو کے آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پہ بہت ہی ہائیلی ٹیلنٹڈ اور کوالیفائڈ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مقابلے میں نہ آ سکیں. ہم کوشش کرتے ہیں یہ جا کے خودکشی کر لیں بس، اگر بچ جائیں تو وہ غازی ہیں. ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک پڑھے لکھے بندے کو انٹرویو میں سے وہ تھپیڑے مار کے بھیجیں، اور اپنے 70 سالہ جو سارا کچھ ہے یا اپنی محرومیاں اس نوجوان سے نکالیں. ایگزیکٹلی، اس پہ بھی کچھ انٹرویو کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. اور لیڈرشپ کا تو ایکچولی یہی کام ہے کہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرے، اور پھر اس کے لیے اپنی پوری ایفرٹ اور انرجی لگا کے اس ٹیلنٹ کو اپنی آرگنائزیشن کا حصہ بنائے. اگر 8 سالوں میں لیٹ سے کہ کچھ بھی پروگریس میں نے اچیو کی ہے تو میں یہ بلیو کرتا ہوں یہ اسی ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. اور دنیا میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی ادارہ بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے پروگریس کرتا ہے. اگر ٹیم میں اچھے لوگ ہوں گے تو ادارہ پروگریس کرے گا. اگر ہم سارے اچھے لوگوں کو فارغ کر دیں گے یا اچھے لوگوں کو استعمال نہیں کریں گے ٹیم میں تو پھر ادارہ پروگریس نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ پھر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو لیڈرشپ جو ہے بنیادی طور پہ، چونکہ میں ایک ٹیچر بھی رہا ہوں، اس سبجیکٹ کو ایز این ایکیڈیمک سبجیکٹ بھی پڑھایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ایکسپیرینس بھی کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کتابوں میں اور جو تجربے کار لوگوں نے جو باتیں بتائیں، جو اصول بتائیں، وہ واقعی کام کرتے ہیں. دوز پرنسپلز ورک، دوز آئیڈیاز ایکچولی ورک اف وی ٹرائی ٹو پریکٹس دیم. تو مثال کے طور پہ اب لیڈرشپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کی کئی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ایک ڈیفینیشن مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اف یور ایکشنز انسپائر ادرس ٹو ڈو مور اور بیکم مور دین یو آر اے لیڈر. یعنی آپ کے ایکشنز، یعنی ایک آدمی کو اگر اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کرنی، باتیں نہیں ہیں، باتوں سے نہیں ہوگا، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایکشن ہوگا ریئیکشن بھی ہوگا. ہاں بالکل. تو آپ کو وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور آپ کے ایکشنز، آپ کے عمل سے لوگ متاثر ہو کے آپ کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کریں گے. آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے نہیں کریں گے، یا آپ کے رینک سے یا آپ کی پوزیشن سے آپ کی لیڈرشپ ایسرٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے ایکشنز ایسے نہیں ہوں گے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بنیادی میرا فلسفہ اور بھی ہے جو ایک سیانے آدمی نے کہا تھا، that the purpose of leadership is to produce more leaders and not more followers. یعنی لیڈر بنانے کی مشین ہو. اگر تو لیڈرز بنا رہا ہے تو وہ سچا لیڈر ہے. اگر لیڈرز یہ صرف چاہتا ہے کہ بہت سارے فالوورز ہوں تو وہ حقیقت میں لیڈر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ فرما رہے ہیں کہ لیڈر کبھی انفرٹائل نہیں ہو سکتا. جی، لیڈرشپ بچہ جنتی رہے گی. اگر سچی لیڈرشپ ہے تو وہ اتنے صاحب اولاد ہوگی کہ وہ لیڈرشپ پروڈیوس کرے گی، کیونکہ ہر جگہ لیڈرز کی ضرورت ہے. پوری لیڈرشپ تو پھر کوڑ کی تو بانج ہوگی. بالکل. ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے آپ وائس چانسلر لیڈرشپ سے بھی نیچے آتے ہیں، پاکستان اور دوسری قومی صوبائی ریجنل باتوں کو چھوڑ دیں. میں ایسوسیٹ پروفیسر، 3 لوگ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ آئے، تینوں کی رپورٹیں اچھی ہیں، اندر سے ہیں یا باہر سے ہیں. ہم تو ماضی میں سوچتے تھے کہ جو ایسوسیٹ پروفیسر ہے وہ آج نہیں تو کل پروفیسر ہے، اس کے درمیان اب کوئی انٹرویو حائل نہیں ہوتا. یہ ایسوسیٹ کو رپورٹ پہ پروفیسر کر دیا جاتا تھا. اب یہ کیا پٹھی چکی چل گئی ہے کہ ہم اس سے بھی ABC سنتے ہیں پھر ایسوسیٹ کو پروفیسر کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ ساتھ ایک سوال لے لیجئے، کیا یہ فرض ہے کہ اپنی یونیورسٹی کو کریں باہر سے جو اچھا آیا اس کو کیوں نہ کر لیں؟ تیسری بات، جب وائس چانسلر خود مختار ادارے کا ابا ہے، باس ہے، گرو ہے، تو ایک اچھا بندہ آ گیا، اس کو بھی کر لے اور اچھے کو بھی رکھ لے تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی؟ پلیز مجھے یہ. جی آپ نے تینوں بڑی اہم باتیں کی ہیں. پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ جب ہم
एसोसिएट प्रोफेसर या इवन एसोसिएट से फुल प्रोफेसर के लिए जब कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो रिपोर्टें हमने मंगवा ली, एसोसिएट को प्रोफेसर बनाने के प्रोसेस, चलें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट करता है, लेकिन चूंकि ये एसोसिएट और फुल प्रोफेसर तो खास तौर पे लीडरशिप पोजीशन है कि जहां चेयरमैन, डीन और वाइस चांसलर इन लोगों ने बनना है, तो उनका जो लीडरशिप पोटेंशियल है, उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है, और ये जो लीडरशिप है ना, ये है सर्विस, लीडरशिप बाय सर्विस, लीडर्स आर सर्वेंट्स, ये हमारे नबी का भी फरमान है, और ये मैगजिम या ये सैयदुल कौमा खादिमुहुम, और ये सर्वेंट लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, लीडरशिप की जो मुस्तनद थ्योरीज हैं पूरी दुनिया में, ऐसा माना जाता है कि लीडरशिप का जो रास्ता है, करीना है, वो सर्वेंट या सर्विस दे के लोगों को आता है। बाहर के मुल्कों में टोटल इस्लाम तो कहता है ना जी बिस्मिल्लाह, ह्यूमन राइट्स भी तो ये कहते हैं कि लीडर खादम है जी। तो अब हमें कैंडिडेट का उस रिकॉर्ड को बगौर देखना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात ये कि जो उस तरह के सवालात हैं जो मेमोरी या याददाश्त के सवालात हैं कि इसकी डेफिनेशन बता दो, उसके बजाय कोई मुकालमा इस तरह का हो सकता है कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल हो सकता है कि दुनिया में आपकी राय क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, या जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं आपके ख्याल से इनका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, वो एक बेहतर तरीका है जांचने का कि इसके अंदर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल प्रोफेसर लेवल का है या नहीं है। ये प्रोफेसर में आप इंटेलेक्चुअलिज्म ढूंढ रहे हैं, जुए शीर लाने के मुतरादिफ है डॉक्टर साहब आजकल। हाँ सही बात है, सही बात, पढ़ते नहीं है ये, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आपका सवाल ये था कि अब अगर कैंडिडेट्स आपके पास सूटेबल अवेलेबल हैं या अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के बाहर से और अंदर नहीं है, तो जो हमारा कल्चर चल रहा था हम पसंद नहीं करते थे, और शायद उस तरफ भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि हम जब एक सीनियर रैंक पे किसी को लाते हैं, तो अगर तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसके माजी को जानते हैं, यानी हमें 100% श्योर है, तो हम उसको उस पोजीशन पे हमें लेकर आना चाहिए। और मैं एज अ प्रैक्टिसिंग पर्सन बहुत लोगों को लाया हूँ एसोसिएट और फुल प्रोफेसर रैंक पे, बाहर से लेकर आया हूँ, लेकिन चूंकि ये पोजीशन सीनियर होती हैं, उसमें गलती जो है उसकी कीमत भी बहुत महंगी पड़ सकती है कि अगर आप एक आदमी को ले आएँ इस फलसफे के तहत जो कि हम लाते हैं, लेकिन फिर पता चले कि आपने जब जितनी तहकीक की, कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी उसके बारे में, कुछ ने नेगेटिव दी, अब आपने किसी एक को तो ट्रस्ट करना है, रिस्क तो लेना है, तो कोई अंडा इसमें गंदा भी निकल सकता है और कोई अंडे से बहुत अच्छा सा बच्चा चूजा भी निकल सकता है। तो ये दो धारी तलवार है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रिस्क तो लेने पड़ते हैं, लीडरशिप की अपनी मजबूरियां होती है। डॉक्टर साहब मैंने वक्फे पे जाना, इस हवाले से बात मुकम्मल होगी, मैं वक्फा ले लूँ या कुछ है इसका? नहीं, तीसरी चीज रह गई, आपने ये कहा था कि अगर कुछ जायद लोग अवेलेबल हैं, तो प्रोफेसर लेवल पे तो शायद इतने अच्छे ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं होते, लेकिन मैंने ये देखा है असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर पे अक्सर औकात बहुत ही अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। असल में वो हंट वाले फलसफे जी, मैं टैलेंट हंट का कायल हूँ, इसी वजह से नैब, एंटी करप्शन और उन जगहों पे हमें जाना पड़ता है, लेकिन हमें ये बताना पड़ता है कि जो हमने लोग रखे हैं ये वो टैलेंट था जिसकी इदारे में हमें ज़रूरत थी। हम टैलेंट हंट करते हैं, एक लीडर का, वाइस चांसलर का यही काम है कि वो टैलेंट ढूंढ कर लाए और उस टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि ये इदारा जो है ये माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए काम कर रहा है। ये इदारा किसी ज़ात के लिए काम नहीं करना। वाइस चांसलर ने कुछ अरसे होना है, फिर नहीं होना, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने उन मसाइल का हल करना है जो इस माशरे को, इस कौम को दरपेश हैं। उसके लिए यहाँ इंटेलेक्ट और टैलेंट का होना ज़रूरी है। तो अगर कोई टैलेंट नज़र आए तो बजट में हमेशा एक्स्ट्रा सीटें मौजूद होती हैं, और अगर वो मौजूद, हमेशा बजट नाम ही गुंजाइश क्या जी। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद जी। चाय पीनी है डॉक्टर साहब से, चाय पी ले फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चलते चलते पहुंची है कि हमें सोशल साइंसेस की तरफ भी देखना है। हमें अपनी यूनिवर्सिटियों में कोई नई चीज़ें, जिसे डॉक्टर साहब इनोवेशन कहते हैं, या कई, सिर्फ हमें उस रिसर्च पे ही गुजारा नहीं करना जिसकी एप्लीकेशन नहीं। हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या हम वाकई एक इस प्लेजरिज्म से बचते हुए, इस और से फ़ायदा उठाते हुए, इस क्यूएसी के पाथवे पे चलते हुए हम कोई ऐसी रिसर्च करने में कामयाब हो जाएंगे कि जो हमारे कल्चर को भी साथ लेके चले, हमारी सोशल साइंसेस को भी साथ लेके चले। फिर हमें इनसे पूछना है, चूँकि ये आखिरी सेगमेंट है इंटरव्यू का, कि इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में जितने तजर्बात किए, कितने कामयाब रहे, कितने नाकाम रहे। वो खुद ही बताएंगे कि प्लेजरिज्म से बचेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کچھ باتیں، کچھ پیغامات میری خواہش ہوگی کہ پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اپنے جو پیغام ہے اس میں بھی دیں، کیونکہ وہ ایک لیڈر کا پیغام ہوگا اور ایک وائس چانسلر کا پیغام ہوگا، پلس ایک پروفیسر کا پیغام ہوگا. تو میں تو پروفیسر کو مفتی سمجھتا ہوں جس کا فتویٰ چلنا چاہیے. اگر اپنے سبجیکٹ پہ کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے فتویٰ دینے پہ یا اس کا فتویٰ چلتا نہیں ہے تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا خود احتسابی سے کام لے کہ پھر وہ پروفیسر ہے بھی کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، کچھ میں تلخ باتیں کہہ گیا ہوں یا کچھ ان یوزول کچھ یوزول جی، تو ان سب کا ذرا مجھے متنجن بنا دیجئے کہ مجھے بعد میں بھی ٹیسٹ آتا ہے. جی، سب سے پہلے تو نعیم مسعود صاحب آپ نے بات کی ہے ایسے سبجیکٹس کی جو بھی کسی معاشرے کے لیے اس کی تہذیب، روایات، اقدار کے لحاظ سے تو اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان کی مارکیٹ ویلیو اس وقت اتنی نہیں ہے. یعنی اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں فی پیئنگ اسٹوڈنٹس نہیں آ سکتے، یعنی وہ بریک ایون نہیں کر سکتے، وہ پروگرام سیلف سسٹیننگ نہیں ہو سکتے. تو جو یونیورسٹی کا اوور آل ماڈل ہے وہ ایکچولی بہت اپرچونیٹیز دیتا ہے لیڈرشپ کو، وائس چانسلر کو اور یونیورسٹی لیڈرشپ کو، کہ پروگرامز کو کراس سبسیڈائز کیا جا سکتا ہے. اور وائس چانسلرز کے اندر یہ ویژن ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی جو ہے کیا لفظ استعمال کیا، کراس سبسیڈائز کر سکتے ہیں، یعنی جو وہ پروگرامز ہیں جن سے بہت پروفیٹیبل انکم آ رہی ہے، یعنی اسٹوڈنٹس بہت آ رہے ہیں، فیس سرپلس جنریٹ ہو رہا ہے. سبسڈی پہ سوچیں گے. جی، اور اس کی ضرورت اسی لیے یونیورسٹیز کو، جیسے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے کام کیا، اکانومی آف سکیل پر آئی کہ بہت سارے اکنامک بینیفٹس آپ کو تب آتے ہیں جب آپ اپنا سکیل بڑھاتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے خرچے ہیں، کاسٹ ہیں، فکس کاسٹ ہیں، وہ ایمورٹائز ہو جاتی ہے، وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے ایک بڑی پاپولیشن کے اوپر. تو پھر آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے سرٹن بینیفٹس ریپ کرنے کی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ سبجیکٹس جیسے فار ایگزامپل تاریخ ہے، ہسٹری ہے، سوشل سائنسز کے بہت سارے سبجیکٹس ہیں، سوشیولوجی، آرکیولوجی، اینتھروپولوجی، جو اسٹوڈنٹس آئیں گے اس میں ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے ویل آف فی پیئنگ اسٹوڈنٹس نہ ہوں یا ایک بڑی تعداد میں نہیں آئیں گے. وہ پروگرامز ہمیشہ تھوڑے اسٹوڈنٹس کے ساتھ چلیں گے تو وہ خود وائبل نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ اس معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہیں، وہ ہماری روایات کو، ہماری تاریخ کو، ہمارے ورثے کو، جو ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، ہماری جو نالج، ہمارے ماضی سے جو ہمارا کنیکشن ہے، اس کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان پروگرامز کا جاری رہنا ضروری ہے، تاکہ دنیا میں ہم ایک ایسی قوم ہوں جو دوسری قوموں کی طرح فخر کے ساتھ کھڑی ہو سکے. یہ آپ کے فخر، جو قابل فخر قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے کلچر کو مرنے نہیں دیتی. بالکل. تو ہر چیز کو تو پیسوں میں تولا نہیں جا سکتا. بالکل یونیورسٹیز ایک طرف تو ان کو بہت ہی ذمہ دارانہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فائنینشلی وائبل ہوں، سسٹینیبل ہوں، لیکن دوسری طرف ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو ثقافتی ورثہ ہے اس معاشرے کا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے اس میں جیسے میں نے کراس سبسڈیز کا ذکر کیا ہے، تو ہم اپنی یونیورسٹی میں ہم نے فارسی کا ڈپارٹمنٹ مینٹین کیا ہوا ہے، جبکہ وہاں 5 سے کم اسٹوڈنٹس داخلہ لیتے ہیں. اسی طرح IUB کی، اسی طرح میں اور کچھ ڈپارٹمنٹس کے نام تو نہیں لوں گا، لیکن ہم نے ان کو لو ایسے پروگرام ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جہاں لو نمبر آف اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو ہم نے گود لینا ہے، اور ان کو پھر ہم نے اس کا فیس سٹرکچر بھی جو ہے وہ کم کر دیا تاکہ بچوں کے لیے اٹریکٹیو ہو. یعنی وہ جو بچے وہ پڑھنا چاہتے ہیں پھر فیس ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ان پروگرامز کو ہم ویسے بھی سبسیڈائز کریں گے یونیورسٹی کے دیگر جو بہت اچھے ریونیو جنریٹنگ پروگرامز ہیں. تو اسی طرح دنیا کا نظام چلتا ہے اور یونیورسٹیز کو بھی اس پہ کام کرنا پڑے گا. جی ہاسپٹل کب بنا رہے ہیں اپنی یونیورسٹی؟ انشاءاللہ ہمارے ایجنڈا پہ ہے. ایک تو پلان یہ ہے کہ سوال بیچ میں جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ ہم نے الائڈ ہیلتھ سائنسز میں بہت اچھے پروگرام شروع کیے. میرے دل میں درد اٹھا ہے تو میں فوری ہاسپٹل جاؤں، لیکن اس کی بنیادیں ضرور رکھیں. جی میں آپ سے متفق ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں جو کپلز ان کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا وہ ایڈاپشن کر لیتے ہیں. تو میں آپ کو جو ریسیپی بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل بنانا ایک بہت ہی بڑا فائنینشیل انڈیور. اسی طریقے سے بھی آپ کا یونٹ بہاولپور میں گورنمنٹ کا ایک سول ہاسپٹل ہے، ایک اولڈ ہاسپٹل ہے بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل جو قائد اعظم میڈیکل کالج کا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. ایک سول ہاسپٹل پچھلے 10 سالوں میں جی سول ہاسپٹل گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اچھا ہاسپٹل بنایا ہے، لیکن وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے.
تو ہم نے حکومت پنجاب کو گورنر صاحب کو اور سیکریٹری جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ادھر پروپوزل دیا ہے کہ اس ہاسپٹل کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ٹیچنگ ہاسپٹل اصل تصویر ہے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ یونیورسٹی کو کمیونٹی سینٹر بننا چاہیے. جی اگر وہ سرکار کو دے بھی دینا چاہیے آپ کو, جی, اور ظاہر ہے آپ اسے بڑھائیں گے, جو بھی قیادت ہے یونیورسٹی کی بڑھائے گی, آپ کے پاس سارا اس کا فریم ورک ہوگا, آپ ان بیسک چیزوں کو. تو میں بھی سرکار سے اپیل کروں گا کہ وہ آپ کو ایک ایسا پروجیکٹ دے دے جسے آپ 4 لگا سکیں. جی, تو وہ ہاسپٹل فلی ایک تو یوٹیلائز بھی ہوگا. جی جی, فلی یوٹیلائز ہوگا, اور وہاں نرسز آپ کی اپنی نرسز اس میں ٹریننگ کے لیے, جی, اس میں وہ بچے بھی ٹرین ہو جائیں گے, اور وہاں پھر ایک طریقے سے ہیومن ریسورس اویلیبل رہے گا. میں اگلی دفعہ ہوں تو پھر میں کہوں آپ ایک جانوروں کا ہاسپٹل بھی بنائیں. جی, ہمارے یہاں ویٹنری شعبہ بہت اچھا ہے, اور اس میں جانوروں کا کلینک موجود ہے, اور ادھر ڈائگنوسٹک کلینک بھی, اور وہ بھی پھیل رہا ہے. اور آپ کو شاید یہ جان کے خوشی ہو کہ جو ویٹنری کاؤنسل تھی, انہوں نے جو 3rd پروگرام جس کو پرماننٹ ایکریڈیٹیشن دی تھی, وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہی ویٹنری پروگرام ہے. تو اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے اس نے پچھلے 2 سال میں محنت کر کے بارشوں میں اضافے کا بھی ایک سسٹم تحقیق کر کے, اور ایک انٹرنیشنل کنسورشیم, انٹرنیشنل سینٹر فار کلائمیٹ چینج ٹیکنالوجی پہ آپ کام کر رہے ہیں, اور جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ سسٹم انسٹال ہوگا چولستان میں, جہاں 10,000 اسکوائر کلومیٹر پہ ہم بارشیں برسائیں گے. جی, جولائی اگلے مہینے آنے والا ہے, تو ہمارے ہر چیز اس کے لیے تیار. جی جی, آپ اس کی نہ صرف افتتاحی تقریب اٹینڈ کریے گا, بلکہ سال بھر میں کئی دفعہ وزٹ کریے گا, جب ہم اس میں آپ کو خاص طور پہ انوائٹ کریں گے کہ کس کس دن ہم نے وہاں آئونائزیشن آن کرنی ہے, اور جو بارش نہیں فورکاسٹ ہے اس بارش کو وہاں پہ برسانا ہے, تاکہ چولستان کا 6.7 ملین ایکڑ رقبہ اس کو ایک زرعی اکنامک زون میں کنورٹ کیا جائے. صاحب, ابھی آپ کراس سبسڈیز کی بات کر رہے تھے, یا کراس سبسیڈائز کی بات کر رہے تھے. جی, تو یہ جو تحریر و تقریر کے شعبے ہیں جو ہم مطالعہ چھوڑ چکے ہیں, یہ بھی تو یونیورسٹیاں کرتی ہیں. ہم اکثر اب تو لوگ ویسے ہی نام رکھ لیتے ہیں کہ آکسفورڈ پبلیکیشنز. جی, جی, تو پبلیکیشنز میں بھی آپ کوئی کام؟ جی جی, اس حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ایک روایت رہی ہے بکس کو پبلش کرنا. کچھ بکس جو ادھر سے پروڈیوس یوز کی کہ روایت رہی ہے. جی, لیکن یہ یونیورسٹی میں بھی روایات ہیں. جی, روایات ہیں, اور اب ہم اس کو مزید بڑھا رہے ہیں. اس سال جو ہمارا بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول تھا, اس میں تقریباً 2 درجن کتابوں کی بک لانچنگ ہوئی تھی, اور اس وقت ہمارے پاس 1 درجن سے زیادہ کتابیں ہیں, بہت ہی مشہور و معروف جو قلمکار ہیں ان کی, جو ہماری اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پریس میں اس وقت تبادلہ ان کی ہو رہی ہے. اور ان میں کچھ تو کتابیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں, کچھ دوسری چیزیں ٹاپکس پہ ہیں, لیکن بیشتر کتابیں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے اور اعلیٰ تعلیم کی معیار کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹیز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ایسے ٹاپکس پہ ہیں جن کا فائدہ تمام تعلیمی شعبے سے منسلک لوگوں کو ہوگا پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب, بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا, اور میں کہا بھی کرتا ہوں, جس طرح کسی بھی پودے کو ہم سے کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے ہوتی ہے نا, اسی طرح ہمیں کتاب سے آکسیجن ملتی ہے اور کتاب کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے. تبھی ہم اور ہماری کتاب اور ہماری تہذیب زندہ رہے گی. جی, چھاپ لی, شائع کر لی, آپ نے کہا بڑے بڑے لوگوں کی, اس کی ترسیل کا بھی کبھی سوچا ہے؟ جی بالکل, کہ ان ہاتھوں میں بھی جائے, وہ کسی کے ساتھ کتاب سرانے کے نیچے پڑی رہے, کسی کے ساتھ سو جائے, وہ کسی کو پڑھے, کوئی اسے پڑھے, تو اس کا کیا کریں گے؟ جی, اس حوالے سے ہمارا جو پبلک ریلیشننگ سیل ہے, میڈیا کمیونیکیشن اینڈ آؤٹ ریچ, وہ نہ صرف ان بکس کی پبلیکیشن کے حوالے سے ایکٹیو ہوتا ہے, بلکہ ان کی تقاریب رونمائی اور ان کو وائڈیر آڈینس تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا جو پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا, یہ اس کی بہت ایک اہم ذمہ داری ہے, اور تقریباً ہر مہینے 2 سے 3 کتابوں کی تقریب رونمائی یہاں پہ منعقد ہوتی ہے. ریسنٹلی ہم نے گورنر ہاؤس میں ایک کتاب کی تقریب رونمائی کی تھی, اس میں آپ بھی شریک ہوئے تھے, 22 لوگ. تو ڈفرینٹ کمیونیکیشن چینلز کے ذریعے ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ٹی وی بھی اسٹیبلش کیا ہے, اسٹوڈیو اسٹیبلش کیا ہے. تو اس میڈیم کے ذریعے بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے کہ کتابیں جو اویلیبل ہیں, نئی کتابیں آ رہی ہیں, جو ادیب ہیں ان کے انٹرویوز, اور اس کتاب کی جو تھیم ہے, اور اس کتاب کے اندر کیا ایسی ویلیوبل انفارمیشن ہے جس کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں کتابوں کا ریوائول انتہائی ضروری ہے اگر ہم نے ایک ترقی یافتہ قوم بننا ہے. کتابوں سے یاد آیا ڈاکٹر صاحب, یہ بات رہ نہ جائے, آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے کوئی بزرگ ہیں, ان کی
ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں پتہ نہیں کہاں مجھے بھول گیا، کسی لائبریری میں پڑھی گئی. جی جی، یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا. میرے جو آبا و اجداد تھے، یعنی میرے پر نانا خاص طور پر، ان کا نام تھا مولوی سبحان اللہ صاحب. مجھے آج یہ ناظرین پتہ چل گیا کہ پر نانا کہنا ہے. ہم پنجابی اسے بھی ڑے بنا دیتے ہیں، اب پڑ نانا ہی کہتے ہیں. جی پر نانا جی، میرے پر نانا مولوی سبحان اللہ صاحب کے جو اپنا ذاتی کتب کا ذخیرہ تھا، جو زیادہ تر ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور تقریباً اپنے ہاتھ سے نہیں، ان کے اپنے ہاتھ سے نہیں، لائبریری تھی، اور جو 1000 سال سے 500 سال پرانی کتب کا ذخیرہ تھا، وہ سن 1929 میں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ڈونیٹ کیا تھا. تو ہم بھی بچپن سے یہ بات سنتے آئے تھے. تو مجھے سن 2001 میں اتفاق ہوا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا میں جانے کا، اور وہاں لیکچر بھی دیا میں نے. لیکن میں وہاں کی لائبریری گیا اور میں نے لائبریرین سے ذکر کیا کہ ہم سنتے آئے کہ ہمارے نانا ہیں، ان کا نام مولوی سبحان اللہ ہے، انہوں نے 4500 قلمی نسخے دیے تھے. تو پھر انہوں نے مجھے وہ سیکشن دکھایا، اور نہ صرف دکھایا بلکہ انہوں نے ان کتابوں کی فہرست پہ مشتمل ایک کتاب، پوری اتنی موٹی کتاب جو میرے پاس اصلی موجود ہے، جس کی 500 کاپیاں چھپی تھیں 1929 میں. تو نہ صرف یہ کہ 1.5-2 گھنٹے تک میں ان کتابوں کا مشاہدہ کرتا رہا. وہ ایک کلائمیٹ کنٹرول کلیکشن سینٹر ہے ان کا، وہاں پہ تھی. وہ ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی حالت میں ہے، فارسی اور عربی میں ہے ساری. پھر انہوں نے مجھے وہ فہرست دے دی، اور میرے پاس وہ فہرست موجود ہے، وہ میں آپ کو ذاتی طور پہ دکھا بھی سکتا ہوں کہ جو میرے پر نانا نے دی تھی. اور پھر وہ اس زمانے میں جو سیاسی جماعتیں تھیں، ایک جمعیت علماء ہند تھی اور ایک کانگریس تھی، وہ دونوں کے ضلعی صدر بھی تھے. اور اس کے بعد اگلی جو ان کی جنریشن تھی، یعنی میرے نانا سید رضوان اللہ صاحب، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے BA LLB کیا، BSc LLB، اور اس کے بعد لاء پریکٹس کرتے تھے. اور 1936 میں عملی سیاست میں آ گئے، اور یو پی کی جو قانون ساز اسمبلی تھی لکھنؤ میں، اس کے ممبر رہے پہلے ایک ٹرم پورا. اور اس کے بعد 1946 میں جو آئین ساز اسمبلی کے الیکشنز ہوئے تھے، اس میں یو پی سے 6 مسلم لیگ نے سیٹیں جیتی تھیں، جس میں چودھری خلیق الزماں صاحب تھے، نواب اسماعیل خان صاحب تھے، ظہیر الحسنین لاری صاحب تھے، بیگم اعزاز رسول تھیں، اور 5ویں جو تھے وہ میرے نانا سید رضوان اللہ صاحب تھے، جو 1948 تک دہلی میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اٹینڈ کرتے رہے. لیکن اس کے بعد حالات خراب ہو گئے، اور انہوں نے نہ صرف ہندوستان چھوڑ دیا بلکہ پاکستان آ گئے، اور سیاست بھی ان کو چھوڑنی پڑی، کیونکہ ان کا جو حلقہ تھا کانسٹیچوئنسی وہ ادھر ہی رہ گئی. تو یہاں چونکہ ان کی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی، تو یہاں آ کے وہ سیاست میں عملی طور پہ علی کی طرف آپ لے گئے، یعنی علی گڑھ کے لوگوں کی جس طرح علی کہلاتے تھے. جی علی کہلاتے، تو کئی تو اپنے نام کے ساتھ تخلص کے طور پہ علی لکھتے. جی، بہت محبت ان کو اپنے ادارے سے ہوتی تھی. وائس چانسلر ہیں، اور ایک وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین بھی تھے جی علی گڑھ یونیورسٹی، بالکل، جن کے متعلق ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ نہرو 2 قدم ان سے پیچھے چلتے تھے. وہ صدر بھی رہے اور 2 ٹنیور رہے. ایک ٹنیور میں اندرا انہیں بدلنا چاہتی تھی، اور اندرا کہتی تھی اپنی کیبنٹ سے میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ اس سابق وائس چانسلر کو میں کہوں میں نیا صدر لانا چاہتی ہوں. وہ دوبارہ منتخب ہوئے، کچھ عرصہ صدر رہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے ان کی سیرت ان کا کہیں پڑھا ہے کبھی؟ جی جی، ان کے ایک جو بھائی تھے حامد حسین، وہ کراچی یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہے. اور سید ذاکر حسین صاحب، جی ذاکر حسین صاحب کے بھائی. اچھا، جو ذاکر حسین صاحب تھے اور دیگر جو مسلم زعماء تھے، آپ کو شاید سن کے حیرانی ہو، اسی پیراڈائم سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو نواب اسماعیل خان تھے، جو مسلم لیگ کے ایک بہت اونچے لیڈر تھے، جو سینئر لیڈرز میں شمار ہوتا تھا، جب 1947 میں پاکستان بنا تو وہ ان میں سے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی. لیکن انہوں نے سیاست کو چھوڑ کے، ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو چھوڑ کے علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے، کیونکہ جو مسلمان تھے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کو اپنا ایک ورثہ سمجھتے تھے، اور اس کو بچانا ضروری تھا، کیونکہ تقسیم کے بعد جو ہندو تھے ان کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے ورثے پہ آتے ہیں دوبارہ. جی IUB پہ جی 5 منٹ کے لیے کوئی پیغام لیڈرشپ کے لیے، لیکن ایک میری فرمائش پہ بھی ایک جملہ بول دیجئے گا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کا پیغام سنتے ہیں جی، 5 منٹ صرف ڈاکٹر صاحب. جی، میرا پیغام یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میرا جو 4 سالہ ٹینیور ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا، وہ کامیابی سے اختتام پذیر ہو رہا ہے.
اس دوران ہم نے بنیادی کامیابیاں حاصل کی. ہم نے ایک یونیورسٹی کو ٹرانسفارم کیا اور ایک ماڈل یونیورسٹی جو تخیلات میں ہوتی ہے پاکستان میں, اس کو ہم نے یہاں پہ ایک حد تک, جسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی کامیابی ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شعبوں میں تو توقعات سے بڑھ کے کامیابی ہوئی, کچھ شعبوں میں توقعات سے کم ہوئی, لیکن ایک مجموعی اگر اس کا لگایا جائے تو 90% جو چیزیں ہم کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو ان کا امپیکٹ ہے وہ 100% میں ہے. تو الحمدللہ اس کامیابی کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, اور میں شکر گزار ہوں اس پوری ٹیم کا جو یونیورسٹی کے اندر بھی ہے, اور ہمارے جو ویل وشرز ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, انکریج کیا, جس میں نعیم مسعود صاحب اور ان جیسے اور بے تحاشا لوگ ہیں جو پاکستان کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو اعلیٰ تعلیم کی ٹرانسفارمیشن کے ذریعے. کیونکہ جو کچھ بھی پروڈیوس ہونا ہے, اگر ہم اپنے حال سے یا ماضی سے خوش نہیں ہیں کہ ہمارے پاس اچھے بیوروکریٹس نہیں ہیں, اچھے ججز نہیں ہیں, اچھے سیاستدان نہیں ہیں, یا اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں, یا کوئی چیز بھی ہماری اچھی نہیں ہے معاشرے میں, اگر تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یونیورسٹیوں نے پروڈیوس کرنی ہوتی ہیں. جو کل کا بیوروکریٹ ہے وہ اس ادارے سے ہی فارغ التحصیل ہونا ہے, کل کا ڈاکٹر اس ادارے سے فارغ التحصیل ہونا ہے, کل کا جج اس ادارے سے فارغ التحصیل ہونا ہے. تو بحیثیت وائس چانسلر میں اور میرے اساتذہ اور یونیورسٹی کی تمام ایڈمنسٹریشن, ایک نائب قاصد سے لے کر ایک وائس چانسلر, جو بھی پروڈکٹ ہیومن کیپٹل آؤٹ پٹ کرنا ہے یہ ہماری مشترکہ کوششوں سے ہونا ہے. اگر ہمیں ایک شاندار مستقبل چاہیے تو ہمیں جو لیڈرشپ چاہیے, جو افراد چاہیے جن کے جو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ ہوں اور جو عملی طور پر ڈیلیور کر سکیں آرگنائزیشنز میں. گلوبل لیول پہ جو اس وقت کمپٹیشن ہو رہا ہے, گلوبلائزیشن کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اس دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ افراد کو اسی ادارے نے پروڈیوس کرنا ہے. اور میں دلی طور پہ مطمئن ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس رستے پر گامزن ہے, اور اس ادارے کے اندر پورا پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ اپنے ریجن کو بھی ٹرانسفارم کر سکتا ہے, اور یہ پاکستان کا جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کے اندر سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کی اعلیٰ تعلیم سے عاشقی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. جاتے جاتے بس اتنا ڈاکٹر صاحب کی نظر کروں گا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں. بہت شکریہ ناظرین. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. اس کا